اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضاحت آیت نمبر 154 154 سورۃ الانعام۔ ثم عاطفہ ہے اور اس کا عطف وساکم پر ہے، کیونکہ ان امور یعنی کہ ان معاملات کی، ان امور کی وصیت ہر امت کو، یعنی کاموں کی وصیت ہر امت کو اس کے نبی کے ذریعے کی گئی ہے۔ اس لیے یہاں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ وصیت تو اب کی جا رہی ہے اور تورات کو نازل ہوئے صدیاں گزر چکی، حالانکہ ثم تراخی کے لیے ہوتا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے اولاد آدم، پہلے تمہیں ان ہدایات پر عمل پیرا ہونے کی نصیحت کی گئی اور اس پر مزید کرم یہ فرمایا کہ تورات جیسی مفصل کتاب نازل کی تاکہ جادۂ حق پر چلنے کا شوق رکھنے والوں پر، یعنی کہ راہ حق پر چلنے کا شوق رکھنے والوں پر اللہ اپنی نعمتوں کا اتمام کرے، یعنی کہ ان تک اپنی نعمتیں پہنچا دے، ان پر اپنی نعمتوں کی نوازش کرے۔ تورات نازل کرنے کا مقصد اعلیٰ یہ تھا کہ لوگوں کا یہ عقیدہ اور پختہ ہو جائے کہ ہمیں ایک روز اس سارے ساز و سامان کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہونا ہے، جہاں ہم سے ہمارے تمام اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل کی جس میں ہم نے تفصیلاً تمام چیزیں کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ لوگ اس سے استفادہ کریں اور جو اللہ کے احکامات ہیں جس طرح ان کو نبی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام بتاتے ہیں اس پر چلیں۔ تو ان کو اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کی، ان کی امہ کی مثال دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم یہ سب کچھ، یہ احکامات لوگوں کی تربیت کے لیے اور ان پر انعامات کی بارش بھی کر چکے ہیں، اور یہ اسی لیے ہم نے آیات نازل کی کہ تم لوگ اس سے ہدایت پکڑو اور اس کو سمجھو اور اس پر عمل پیرا ہو۔ حالی اس کو سمجھنا نہیں، اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ اس کا مقصد کیا ہے، یہ کس طرح ہے، کہ یہ کیوں ہے اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔ یہ روز ازل سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے تاکہ تم پر انعامات کی جا سکے۔